الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی مناسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن کیے ہیں جو سراسر خیر و برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو. اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پھر جمعہ کے دن بھی عید ہوگی اور یہ آخری جمعہ ہوگی پھر رمضان المبارک کی. اور اگر 30 کو چاند ہوا تو پھر ایک اور جمعہ رمضان المبارک میں ہم سب کو انشاءاللہ تعالی نصیب ہو جائے گا. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت والا عشرہ تھا، برکت والا عشرہ تھا، اور وہ عشرہ تھا جس میں ہر وقت رحمت و برکت کا نزول ہوتا تھا. بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس رحمت کے ساتھ سمیٹا اور اپنے جھولی کو رحمت سے بھر لیا. رمضان مبارک کا جو دوسرا عشرہ تھا وہ مغفرت کا عشرہ تھا. وہ عشرہ تھا جس میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ خطاب کر رہے تھے کہ اے مسلمانوں، بھلے کہ تم نے جتنے گناہ کیوں نہ کیے ہو لیکن آؤ مجھ سے مانگو، میں تم کو معاف ضرور کروں گا. اور اب جو عشرہ چل رہا ہے یہ رمضان مبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ ایک خاص احسان فرماتے ہیں، بندوں کے ساتھ ایک خاص کرم فرماتے ہیں. اور وہ کرم یہ ہے کہ بندے نے بھلے ہی کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں اور بندے کے اوپر بھلے ہی جہنم کیوں واجب نہ ہو گئی ہو، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی انسان کو اور مسلمانوں کو
یہ آفر دے رہے ہیں اور یہ گولڈن چانس دے رہے ہیں کہ تم آؤ اس عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو. یہ عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی دلانے والا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر دن و رات میں ہزاروں لاکھوں مسلمان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جہنم سے کس طرح سے آزاد دلائیں، آزاد کرائیں؟ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر خاص بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ تم فلاں فلاں عبادت کر لو. سب سے خاص اور سب سے بڑی عبادت اس عشرے کے اندر جو ہے وہ شب قدر کو پانا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جس سورت کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ القدر کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن پاک اتنا مقدس اور اتنا بابرکت والی کتاب، تو اس کو اتارنے کے لیے بھی ہم نے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا ہے، ایک ایسی رات کو چنا جو رات تمام مہینوں میں اور تمام سالوں میں سب سے بہتر رات ہو، اور وہ رات شب قدر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا. اب آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک آیت دو آیت یا ایک ایک سورت دو سورت کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کا نزول ہوا اور مکمل 23 سال کے عرصے میں نزول ہوا. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں اتار دیا. تو اب دونوں باتوں میں بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا ہے، دونوں باتوں میں تعارض نظر آ رہا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو 23 سال میں نازل کیا، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی رات میں اتار دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف پہلے لوح محفوظ میں اور جو کہ ساتویں آسمان پر رکھا ہوا ہے اس میں لکھا گیا تھا. لوح محفوظ ایک وہ تختی ہے جس پر قرآن شریف کو لکھا گیا تھا. تو لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے شب قدر میں قرآن شریف کو آسمان دنیا پر ایک بار میں نازل کیا. جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک آسمان دنیا کی جانب جو نزول ہوا ہے وہ شب قدر میں نزول ہوا ہے. باقی آسمان دنیا سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تک کا جو سفر ہے وہ جبرائیل علیہ السلام موقع دیکھ کر کے محل دیکھ کر کے جس موقع سے ہو جس مناسبت سے ہو اسی طریقے سے آیت لے کر کے نازل ہوتے رہے، اور اس طرح سے 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کا نزول ہوا. آگے اللہ رب العزت شب قدر کے بارے میں فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ یعنی تم کو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے. آگے خود اللہ جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور 1000 مہینوں سے کیوں بڑھ کر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس وجہ سے ہے کہ اس میں تمام کے تمام فرشتے دنیا میں نزول فرماتے ہیں. والروح فیہا، اور اس میں روح القدس بھی نزول فرماتے ہیں. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا جو مرتبہ ہے ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ تو وہ آتے ہی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ الگ سے کیا ان کے مرتبہ کی وجہ سے. تو اس رات میں تمام کے تمام فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نزول کرتے ہیں دنیا کی جانب بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے تمام کے تمام معاملات کو لے کر کے سلامتی کے ساتھ. هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور یہ پوری رات چلتا رہتا ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک چلتا رہتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر شب قدر کو بتایا
اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس سورت کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سورت کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے امتوں کی عمریں جو تھیں وہ ہزار سال کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا میں 950 سال تک زندہ رہے گے۔ اسی طریقے سے دیگر نبیوں کے دیگر امتی بھی ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے عبادت کی وجہ سے اور اپنے دراز عمر کی وجہ سے اللہ رب العزت سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کوئی 200 سال تک عبادت کر رہا ہے، کوئی 500 سال تک عبادت کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جو مسلسل 80 سال تک عبادت کرتا رہا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں یہ آرزو اور یہ رشک ہوا کہ وہ 80 سال تک عبادت کرتے رہے تو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا ہوگا، جو 80 سال تک عبادت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ ندامت اور یہ افسوس دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی افسوس کا آثار آ گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھنے کے لیے اس سورت کو نازل کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ پہلے کے امتیں نے زیادہ عبادت کیا ہے تو وہ زیادہ مرتبے والے ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص انعام دیا ہے اور آپ کو ایک خاص موقع دیا ہے کہ آپ کی امت بھی ان سے بڑھ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شب قدر کو نازل کیا۔ شب قدر اس وجہ سے نازل کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب 80 سال والا واقعہ سنا تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ پہلے کے امتوں کی عمریں جو تھی وہ لمبی ہوا کرتی تھی، جن کی وجہ سے 80 سال تک عبادت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمریں ہیں میکسیمم جو عمر ہے وہ 60 70 80 اور زیادہ سے زیادہ کسی کا 90 100 پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی انسان کوشش بھی کرے اور چاہ بھی چاہے بھی کہ آپ مسلسل 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت ہو، ان کا 55 10 15 سال نکل جائے، یا ہو سکتا ہے ان کی عمر ہی 60 65 سال ہو، 70 سال ان کی عمر ہو اور وہ 80 سال تک عبادت نہ کر پائیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ سوچا تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا نزول فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کا اندازہ اگر 1000 مہینے کا حساب لگایا جائے تو کیلکولیٹر کے اعتبار سے 1000 مہینہ یہ 83 برس 4 ماہ ہوتا ہے، یہ 83 برس 4 ماہ ہوتا ہے۔ تو وہ تو 80 سال والا جو واقعہ تھا اس سے تو زیادہ ہو ہی گیا۔ پھر فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک رات یہ 1000 مہینہ سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تو ہے ہی لیکن اس سے بھی بہتر ہے، اس سے اور کتنا بہتر ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بہتر کیوں ہے، اس کی بہتری کیا ہے؟ اس کی بہتری یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت تمام امتوں کے اور تمام لوگوں کی تقدیریں، یعنی ان کے ساتھ پورے سال کیا ہوگا، کون جیے گا، کون مرے گا، کون کہاں سے کمائے گا، کون کہاں سے کھائے گا، کس کے ساتھ کیا مصیبت آئے گی، کس کو کیا اپرچونٹی ملے گی، تو اللہ رب العزت پورے انسان کی تقدیریں شب قدر میں نازل کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا، اس رات میں اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، اس رات میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو مانگنا، اپنی تکلیفوں کا ذکر کرنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ ہم کو زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھل کر کے بات کرنے سے اللہ رب العزت ہماری تقدیریں اسی طرح کی لکھ دے گی جس طرح ہم نے اس رات میں عبادت کی ہوگی اور جو ہم نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہوگا۔
کیونکہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جس کے دعا اللہ رب العزت نہ سنتے ہو. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کا حدیث میں بھی تذکرہ ہوا ہے کہ 3-4 بدبخت ہیں جن کی دعا اور جن کی پکار اللہ رب العزت اس رات میں بھی نہیں سنتا ہے. تو وہ بد نصیب ہی ہے نا جس کی پکار اور جن کی دعا اس رات میں بھی نہ سنی جائے. تو پہلا وہ شخص جس کی دعا اس رات میں بھی نہیں سنی جاتی ہے وہ ہے شراب پینے والا. اگر کوئی انسان شراب پینے کا عادی ہے اور شراب جیسی جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو پیتا ہے تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے, کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ رات جس میں اللہ رب العزت تمام کے تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں, چاہے انسان کتنا ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو, چاہے انسان کی گناہ زمین و آسمان کے درمیان رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کو اوپر کر دے, چاہے انسان پورے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر گناہ کیوں نہ کر دے, چاہے انسان کے گناہ سمندر میں ملا دیے جائے تو پورا سمندر اس کے گناہ سے بھر جائے, لیکن اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے سے اللہ رب العزت تمام کے تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ بدنصیب جو شراب پینے والا ہے کتنا بڑا بدنصیب ہے کہ اللہ رب العزت شب القدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتے. دوسرا بدنصیب وہ ہے عقوق الوالدین, جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے والدین ان سے خوش نہیں ہیں, ان کے والدین ان سے ناراض ہیں, تو وہ چاہے شب قدر ہی کیا پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے تسبیح اور نماز میں لگا رہے, لیکن اگر اس کے والدین ان سے ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی ان سے ناراض ہی رہیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی رہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضی ماں باپ کی ناراضگی رہیں. اس لیے اگر کوئی انسان اپنے والدین کو ناخوش رکھے, ان کے والدین ان سے ناراض ہوں, تو انسان چاہے کچھ بھی کر لے, انسان چاہے شب قدر میں کیوں عبادت نہ کر لے, انسان چاہے پوری زندگی عبادت کیوں نہ کر لے, لیکن اگر ان کے والدین ان سے ناراض ہیں تو ان کی دعا بھی اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے یہ بھی. تیسرا وہ بندہ جو نفرت پھیلاتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بانٹتا ہے, اتحاد و اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, لعن طعن کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی بھی دعا اس رات میں قبول نہیں کرتے ہیں. باقی ان 3-4 لوگوں کے علاوہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, انسان کی گناہ چاہے کتنا کیوں نہ ہو, لیکن اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے سے, اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے سے انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ شب القدر جو ہے یہ اتنی اہم رات ہے اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کسی بھی امت کو شب قدر نہیں دیا گیا تھا. اس سے پہلے امتوں کو کہا گیا تھا کہ تم جتنی عبادت کرو گے اتنا تم بدلہ پاؤ گے, جتنی عبادت کرو گے تم 1 سال عبادت کرو گے تو تم کو 1 سال کا بدلہ ملے گا, تم 2 سال عبادت کرو گے تو تم کو 2 سال کا بدلہ ملے گا, تم 10 سال عبادت کرو گے تو تم کو 10 سال کا بدلہ ملے گا. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں تم 1 رات عبادت کرو گے تم کو 80 سال سے زیادہ بدلہ ملے گا. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تم 1 رات عبادت کرو گے تم کو 80 سال سے زیادہ بدلہ ملے گا. ایک انسان کی عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی. کوئی انسان چاہ کر کے 80 سال عبادت نہ کر سکتے, نہیں کر سکتا, وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس نے 1 شب قدر پا لیا تو اس کی عبادت 80 سال سے زیادہ ہے. تو انسان تو سوچئے ذرا کہ اگر کوئی انسان ہر سال شب قدر کو پائے, ہر سال نہیں کم سے کم 10 سال شب قدر کو پالے, 5 سال شب قدر کو پالے, تو اس انسان کا مرتبہ اور اس انسان کی بلندی شان اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہوگی, اور اس انسان کا ثواب اور اس انسان کی نیکی اللہ کے یہاں کتنی اہمیت رکھے گی. اب شب قدر کی تعین کیا ہے, شب قدر کس رات میں ہوتی ہے, یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رکھا ہے اور چھپا کر کے رکھا ہے. اور اس کے پیچھے بھی ریزن ہے.
چھپانے کا کارن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت شب قدر کی تعین کر دیتے اور یہ فرما دیتے کہ شب قدر فلاں تاریخ کو ہوگی، مثال کے طور پر اللہ رب العزت کہہ دیتے کہ شب قدر 21 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 25 کو ہوگی، کوئی ایک تاریخ متعین کر دیتے تو اگر انسان صرف اسی پر اکتفا کر لیتا اور انسان صرف یہی سوچتا کہ چلو فلاں تاریخ کو شب قدر ہے ہی نہیں، اس میں عبادت کر ہی لیں گے، تو اور عبادت کرنے کا انہمام اور عبادت کرنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ شوق بند ہو جاتا، اور عبادت کا درجہ جو ہے اور عبادت کا دروازہ وہ محدود ہو جاتا، محدود ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو زیادہ عبادت کرنے کے لیے شب قدر کی تعین نہیں کی کہ کم از کم انسان زیادہ عبادت کرے گا، جتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑے گا انسان کو اور ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ شب قدر اللہ رب العزت کو رات کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ رب العزت کو رات کی عبادت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور شب قدر یہ رات نہیں آتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہم اگر ایک رات بتا دیں گے تو بندہ ایک ہی رات میں عبادت کرے گا، چلو ہم اس کو 5 راتوں میں بتا دیتے ہیں کہ کم سے کم 5 راتوں بندہ عبادت کر لے۔ تیسرا کارن یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعین کر دی جاتی اور کسی انسان سے، کسی مسلمان سے کسی عذر ہی کی وجہ سے وہ رات چھوٹ جاتی تو پورے سال اس کو افسوس ہوتا، پورے سال اس کو افسوس ہوتا کہ اس سال شب قدر ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کی تعین نہیں کی کہ چلے بھلے تم سے 21 چھوٹ جائے، 23 چھوٹ جائے، کوئی ایک رات چھوٹ جائے، لیکن تم پر یہ ظاہر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آنے والی جو رات ہے اس میں شب قدر تم پا لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کا خیال کرتے ہوئے کہ انسان اس سے صدمے میں آ جائے گا کہ اب سے شب قدر چھوٹ گئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تعین نہیں کی۔ ہاں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال شب قدر کا نزول ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ صحابہ کرام کے سامنے شب قدر کے بارے میں بتا دیں، تو دیکھا کہ باہر دو صحابہ کرام آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو اس لڑائی جھگڑے کے نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اس لڑائی جھگڑے کے نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ سوچئے یہ لڑائی جھگڑا کتنی خراب چیز ہے اور کتنی نحوست والی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا انعام اور اتنی اہمیت والی رات اس کی تعین ہی اٹھا لی گئی، کس وجہ سے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کو اتحاد پسند ہے، اتفاق پسند ہے، اللہ رب العزت کو لڑائی جھگڑا اور یہ اختلافات بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اب شب قدر کے بارے میں کیسے جانیں کہ شب قدر کس رات میں ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ علماء کرام 27 رات کے قائل ہیں، اکثر علماء کرام 27 رات کے قائل ہیں کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوگی۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب فرمایا تھا، 27ویں شب کو فرمایا تھا کہ شب قدر ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اسی سال شب قدر ہو سکتا ہے، اس کو آئندہ سال نہ ہو، لیکن اکثر مفسرین کرام اور اکثر شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 27 شب کو ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ 2-3 لاجک بھی دیتے ہیں۔ لاجک کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سورہ قدر نازل کیا اور اس میں جو الفاظ ہیں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں، لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں، اور اس سورت کے اندر لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ اب 9 کو 3 سے ضرب کیا جائے تو 27 آتا ہے۔ کچھ علماء کرام اس لاجک کی طرف جاتے ہیں، کچھ علماء کرام اس لاجک کی طرف جاتے ہیں کہ سورۃ القدر کے اندر جو الفاظ ہیں، ٹوٹل الفاظ ہیں وہ 30 ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس لفظ سے شب قدر کی طرف اشارہ کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو جو یہ لفظ ہی ہے یہ شب قدر، تو لفظ ہی یہ 27ویں لفظ ہے، تو جس کی وجہ سے کچھ علماء کرام اس لاجک کی طرف جاتے ہیں کہ 27 شب کو شب قدر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ شب قدر کس تاریخ کو ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وطرے میں، وطرے کہتے ہیں 1 3 5 7 اور 9 کے عدد کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وطرے کو پسند کرتے تھے، اور وطرے میں جو سب سے اچھا نمبر آتا ہے وہ نمبر ہے 7، تو جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ شب قدر 27 تاریخ کو ہوگی۔ تو بہرحال یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نکال لیا، لیکن اکثر و بیشتر حدیث میں بھی تذکرہ ہے کہ شب قدر 27 شب کو ہوگی، لیکن بعض مرتبہ آتا ہے کہ 25 شب کو ہوگی، بعض مرتبہ آتا ہے کہ 23 کو ہوگی، بعض مرتبہ آتا ہے کہ 29 کو ہوگی، جس رات میں بھی ہوگی۔ اگر ہم اور آپ 5 رات کو ہیں، 5 رات میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کر لیں، شب قدر ہمیں اور آپ کو مل جائے گی۔ تو ہم اور آپ ابھی ہمارے پاس 25 موجود ہیں، 27 موجود ہیں، 29 موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 21 اور 23 اگر ہم سے چھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے اس میں شب قدر نہ آیا ہو، آنے والی 3 رات میں اس میں شب قدر آ جائے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، اور جو اپرچونٹی اور جو گولڈن چانس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے کہ آؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، اس سے ہم اور آپ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو تیسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ دن اور رات میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائیں اور جنت کا مطالبہ کریں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ استغفار ضرور کریں، اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار، اے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ تو بہت عزیز ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کم از کم یہ دعا ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ جہنم سے ہماری عبادت فرما، جہنم سے ہم کو دور رکھ۔ کم از کم یہ دعا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ورد بار بار کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھیں۔ اور ایک آخری بات، رمضان مبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ آخری رات جسے ہم اور آپ مارکیٹ میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتا ہے۔ یہ رات انعام والی رات ہوتی ہے۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کر لے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، بھلے ہی اللہ رب العزت کسی کے دل کو مردہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی انسان کسی کو مزدوری پہ رکھتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی انسان اگر کسی کو مزدوری پہ رکھتا ہے اور مزدور جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس مزدور کو اس کے بعد مزدوری ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر رمضان کے مہینے میں جو اعمال رکھے تھے، روزہ رکھا تھا، تراویح رکھی تھی، اعتکاف رکھا تھا، یا دیگر اعمال جو بندے کرتے ہیں، وہ بندے جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، اور آخری رات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اس کی مزدوری دیتے ہیں۔ ہم چاہیے ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ ہم نے پورے رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ سے مانگا، ہم نے پورے رمضان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگایا، روزے میں لگایا، تراویح میں لگائی، لیکن جب بدلہ لینے کی باری آئی تو ہم سے وہ بدلہ ہی چھوٹ جائے۔ اسی لیے لیلۃ الجائزہ جو رات ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے آپ سے اللہ رب العزت سے بدلہ ضرور لیں۔ اس پورے مہینے کا بدلہ، روزے کا بدلہ اللہ رب العزت اس آخری رات میں دیتے ہیں، تراویح کا بدلہ اللہ رب العزت اس آخری رات میں دیتے ہیں، اور تمام کے تمام مسلمانوں کی اس آخری رات میں ہی بخشش ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اس آخری رات سے بھی ہم اور آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ کریں، شاپنگ کریں، لیکن تھوڑا سا وقت ہی صحیح اپنے آپ کو عبادت میں ضرور لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ضرور مانگیں۔ اللہ رب العزت کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ